نحمده ونصلي على رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ نبی الکریم رؤوف رحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تو ہی یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر آلودگی دور کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو خوب پاک و صاف کر دے اور ان کے رتبہ کے موافق ایسی قلبی صفائی اور اخلاقی ستھرائی عطا فرمائے جو دوسرے لوگوں سے ممتاز اور فائق ہو۔ رب تعالیٰ نے اہل بیت پر اپنا فضل و کرم فرمایا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو ہر اعتبار سے پاک و صاف بنا دیا۔ اہل بیت میں اولاد بھی شامل ہے، اور ازواج مطہرات بھی شامل ہے۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ 10 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کی ایک جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئی، جس میں ان کی مذہبی پیشوا پادری بھی تھے، جنہوں نے بڑے قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں بھی تھیں۔ ان عیسائیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو یہ کہنے لگے، ہم تو پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور تم خنزیر بھی کھاتے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے خدا کا بیٹا کہتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ دلیل بالکل غلط ہے۔ اگر یہی دلیل خدا کے بیٹا ہونے کی ہے تو پھر تم آدم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ ان کا بھی باپ نہیں تھا، ان کا باپ تو چھوڑو بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیات پڑھ کر ان کو سمجھایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کو اولاد کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے، اس کے نبی اور کلمہ ہے۔ جب وہ واضح اور روشن دلائل کے باوجود نہ مانے اور اپنے باطل عقیدہ پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، ان سے مباہلہ کرو۔ مباہلہ میں فریقین دعا کرتے ہیں۔ مباہلہ میں کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ میں فریقین دعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو اور اللہ کا عذاب پڑے۔ مباہلہ میں فریقین دعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت اور عذاب پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یعنی تو ان سے فرما دو اور ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تم اپنے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے، ہمیں مشورے کے لیے مہلت دیں، کل آپ کو جواب دیں گے۔ عیسائیوں نے اس پر غور کرنے کے لیے مجلس مشاورت منعقد کی۔ ان میں سے جو تجربہ کار پادری تھے انہوں نے کہا، اے گروہ نصارہ،
اے گروہ نصارہ، تم یقیناً دلوں میں سب سمجھ چکے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مرسل ہے۔ حضرت مسیح کے متعلق اس نبی نے فیصلہ کن باتیں کہی ہیں۔ تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں نبی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ کچھ بعید نہیں، یہ وہی نبی ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے صلح کر لیں۔ یہ طے کر کے وہ دوسرے دن صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلہ کے لیے تیار پایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میدان مباہلہ میں اس شان سے تشریف لا رہے تھے۔ امام حسین آپ کی گود میں تھے، امام حسن آپ کی انگلی پکڑ کر ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ رہے تھے اور سرکار ان سے فرما رہے تھے، جب میں دعا کروں تو آمین کہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ مفسر کرام نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم بھی موجود تھے۔ جب عیسائیوں کے بڑے پادری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی اور حضرت کریمین کے مقدس اور نورانی چہرے دیکھے، مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 650 پر ہے، اور دوسری کتاب روح المعانی کبیر الرازی مظہری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 255 میں بھی یہ واقعہ ہے کہ جب عیسائیوں کے بڑی پادری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حسنین کریمین کے مقدس اور نورانی چہرے دیکھے تو کہا، اے عیسائیوں، میں ایسے پاک چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ دعا کرے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں۔ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو برباد ہو جاؤ گے اور تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا، ایک نصرانی بھی زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ آخر انہوں نے مقابلہ چھوڑ کر سالانہ جزیہ دینا قبول کیا اور صلح کر کے واپس نجران چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو بندر اور خنزیر بن جاتے اور ان پر آگ برستی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدانی مباہلہ میں ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ گئیں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں اس واقعے سے پہلے انتقال کر چکی تھیں۔ اس واقعے سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی عظمت و شان ثابت ہوئی کہ بچپن میں بھی اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باطل کے مقابلہ کے لیے میدان میں گئے اور آپ کے نورانی چہروں کی برکت سے باطل مرعوب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے اہل بیت تم میں کیا ہے؟ مثل سفینتی نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا۔ سفینہ نوح کی مثل ہے، میری اہل بیت تم میں سے سفینہ نوح کی مثل ہے، جو اس پر سوار ہوا نجات پا گیا، جو پیچھے رہا ہلاک ہو گیا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ مشکات میں ہے، صفحہ نمبر 554 پر ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت اور اتباع کیا ہے؟ لازمی ہے۔ حسنین کریمین کی فضیلت کے بارے میں حدیث سنتے ہیں۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت حسن بن علی آپ کے کاندھے پر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ بخاری شریف میں ہے یہ حدیث۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر
530 پر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں ممبر پر دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کے پہلو میں تھے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی امام حسن کی جانب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا کیا ہے؟ سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرا دے گا، اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ مشکات میں ہے، مشکات میں صفحہ نمبر 570 پر ہے، ترمذی میں بھی ہے، جلد نمبر 2 میں ہے، اور وہاں صفحہ ہے 218 میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ تک خلافت کی امور سر انجام دیے۔ کتنے ماہ تک؟ 6 ماہ تک خلافت کے امور سر انجام دیے، پھر مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی خاطر سے دستبردار ہو گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے لشکروں کے درمیان صلح ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان گرامی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اے میرا بیٹا کیا ہے؟ سردار ہے۔ بخاری شریف میں جو میں نے پہلے بیان کی کیا ہے؟ اے بیٹا میرا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے جو 2 جماعتوں میں کیا کرے گا؟ صلح کرا دے گا۔ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان گرامی میں اسی طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، یعنی حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے اور مشکات میں بھی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو اٹھائے ہوئے تشریف لائے اور فرما رہے تھے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ اللہم انی، یا اللہ میں احبہما ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما تو بھی ان دونوں سے کیا کر؟ محبت رکھ، واحب اور محبت رکھ من یحبہما ان سے جو ان سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جس نے مجھ سے اور ان دونوں شہزادوں سے اور ان کے ماں باپ سے کیا کی؟ محبت کی، وہ قیامت کے دن کہاں پر ہوں گے؟ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، حسن اور حسین یہ دونوں دنیا میں میرے کیا ہیں؟ 2 پھول ہیں۔ اسی طرح مشکات شریف میں بھی ہے اور ترمذی کی جلد نمبر 2 میں بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اہل بیت میں زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ فرمایا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا حسن اور حسین۔ کیا فرمایا؟ حسن اور حسین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سے فرماتے تھے میرے بچوں کو بلاؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کو سونگتے اور جس میں مقدس سے ان کو لپٹاتے تھے۔ انوار الابصار میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم مسجد میں تشریف لائے، امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کی گود میں گر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کا منہ کھولا اور اپنی زمواد مقدس ان کے منہ میں ڈال دی اور کیا فرمایا؟ فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جو حسین سے محبت کرے، تو بھی اس سے محبت کر۔ ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے گزرے، امام حسین رو رہے تھے، فرمایا بیٹی تو جانتی ہے اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سر سے سینہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، سر سے سینہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سینہ سے پاؤں تک مشابہ تھے۔
علامہ امام احمد رضا قادری فرماتے ہیں ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، اس حسن سب تین کے جاموں میں ہے نیمار نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط میں لکھا ہے یہ دو ور کا نور کا۔ ایک مرتبہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما شدت پیاس سے رو رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ابا جان یہ پیاس کی وجہ سے روتے ہیں اور اس وقت پانی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو میرے پاس لاؤ، ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب دونوں شہزادوں کو حاضر کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنی زبان مقدس ڈال دی۔ حضرت حسنین نے باری بار چوسنا شروع کیا اور پیاس کیا ہوتی رہی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ارشادات سنتے ہیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور خوشنودی اہل بیت کی محبت میں پوشیدہ ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے قسم ہے اس ذات کی جس کی دست قدرت میں میری جان ہے، مجھ کو اپنے اقربا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا ہے، کیا ہے اٹھایا ہوا تھا اور ان سے فرما رہے تھے تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو، علی کے مشابہ نہیں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے۔ اور البدایہ والنہایہ میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حسنین کریمین کو کندھ پر اٹھاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے حسنین کریمین کو کندھ پر اٹھاتے تھے اور ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور ان کی خدمت میں مال بھی پیش کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ یمن سے حلے اور لباس آئے، وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے مگر حسنین کو نہ ملے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ بڑے افسردہ ہوئے اور گورنر یمن سے ان شہزادوں کے لیے بأجلت دو جوڑے منگوائے اور ان کی خدمت میں کیا کیا پیش کیے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں روز ان کا کیا کیا عقیقہ کیا اور ایک مینڈا ذبح کیا، اپنے نواسے کے بال منڈوا کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال شریف کے وقت حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال چند ماہ تھی۔ ایک شخص نے امام حسن سے پوچھا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، راستہ میں صدقہ کی کھجوروں کا ایک ڈھیر لگ رہا تھا، میں نے اس میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھجور کو میرے منہ سے نکال دیا اور فرمایا بیٹے ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ اور میں نے 5ویں نمازیں پڑھنے کا طریقہ اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ حضرت امام حسن بڑے بردبار عابد اور متقی تھے، اپنے پیدل چل کر 25 حج کیے، اپنے پیدل چل کر کتنے حج کیے؟ 25 حج کیے۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ مانگنے والے کو 1 لاکھ درہم تک عطا فرما دیتے تھے۔ اپنے 2 مرتبہ گھر کا پورا مال رائے خدا میں دے دیا اور 3 مرتبہ گھر کا آدھا مال فی سبیل اللہ دے دیا۔ امام حافظ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ یزید کی سازش سے آپ کو زہر دیا گیا تھا۔ اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہا میرے بھائی مجھے 3 مرتبہ زہر دیا گیا ہے، اس مرتبہ جو زہر دیا گیا ہے بہت سخت ہے، میرا جگر پارا پارا ہو رہا ہے، میرا جگر کیا ہو رہا ہے؟ پارا پارا ہو رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی اس لیے پوچھتے ہو کہ تم ان سے جنگ کرو گے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ امام حسن رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا جس پر مجھے شک و شبہ ہے تو اس سے بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کسی بے گناہ کا خون ہو۔ آپ نے 50 ہجری میں شہادت پائی۔ آپ کی خواہش کے مطابق روزہ اطہر میں دفن کے لیے ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی گئی تو جب انہوں نے اجازت دے دی
مگر مروان مردود نے روزہ مبارک میں دفن کرنے سے کیا کر دیا؟ روک دیا۔ پھر آپ کو کہاں دفن کیا گیا؟ پھر آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ اور حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی اور 7ویں روز کیا کیا؟ عقیقہ کیا۔ آپ کی کنیت کیا تھی؟ ابو عبداللہ ہے۔ آپ بڑے عبادت گزار تھے، اپنے 20 حج کیے اور پیدا کیے۔ کیا کیے؟ پیدل سفر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا، حسین ابن منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں سجدے کی حالت میں اپنے نانا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت انور پر کیا ہوئے؟ اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور پر سوار ہو جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کو لمبا کر دیتے۔ یہ وہ حسین ہے جو اللہ کے محبوب ہے۔ ان کے منہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس ڈال کر چباتے تھے اور اپنے کندھوں پر سوار کراتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے، حسین کو رونے نہ دیا کرو کیونکہ اس کے رونے سے مجھے اذیت ہوتی ہے۔ یہ وہ امام علی مقام ہے جن کی والد ماجدہ زہرا بطول ہے، خاتون جنت ہے۔ آپ کی اماں جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو سرکار اپنی پیاری بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان سے پیار فرماتے اور اپنے پاس بٹھاتے۔ مریم از یک نبست عیسیٰ عزیز، از سین نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، 92 تاج دار حلعتی، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پروکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔